نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ وبارک وسلم۔ ارشاد الہی ہے، 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مفہوم آیت کریمہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر ہے، یعنی معراج پاک کا۔ اب اس کی تفصیل اور اس کے اندر نکات تو بہت ہیں، حکمتیں بہت ہیں۔ مختصر آپ سماعت فرمائیں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو معجزے، جو فضیلتیں سارے نبیوں کو جدا جدا دی گئیں، وہ سب کی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا بلکہ اس سے بڑھ کر دی گئی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوہ طور پہ بلایا گیا اور اپنی خاص تجلی کا دیدار کرایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں بلایا گیا، وہ جنت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی گئی کوہ طور پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک ایسا معجزہ معراج شریف کا دیا گیا کہ اس میں سب شامل ہے، یعنی اپنی بارگاہ میں بھی بلایا، آسمان کی بھی سیر کرائی، جنت کو بھی دکھایا، جو الگ الگ نبیوں کے لیے الگ الگ طریقے سے تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سب عطا فرما دیا گیا۔ اور وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا دیدار کیا تھا اور تاب نہ لا سکے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذات خداوندی کا دیدار فرمایا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، ان کی آرزو تھی، تمنا کر رہے تھے، رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں بلایا گیا، انہیں کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں وہ تمنا کر رہے تھے، یہاں حضور آرام کر رہے ہیں، اور حضور کو جبریل امین کو بھیج کر کے بلایا جا رہا ہے۔ وہاں جب کوہ طور کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو آج ہی 16ویں پارے میں تلاوت ہوئی کہ خدا نے فرمایا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے موسیٰ، اپنی نالین اتار دو، اپنی نالین اتار دو۔ مگر معراج کے واقعے میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی سے کہا گیا ہو، اے نبی نالین اتار کر کے آؤ۔ وہاں کوہ طور پہ جا رہے ہیں، وادی طویٰ میں جا رہے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے فخلع نعلیک، اپنے نالین اتار دو۔ اور یہاں معراج میں خدا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، ساتوں آسمان کی سیر کرنے جا رہے ہیں، عرش پہ جا رہے ہیں، اور جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے لامقام قرب خاص خدا میں جا رہے ہیں، مگر کہیں یہ نہیں آیا کہ نبی سے فرمایا گیا ہو کہ نالین اتار کر کے آؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور یہ حبیب اللہ ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ سارے نبیوں نے گواہی دی اور اپنی امت سے گواہی دلوائی، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں نے گواہی دی اور اپنی امت سے گواہی دلوائی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی اور ہم سے بھی گواہی دلوائی، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
تو گواہی جو قابل قبول ہوتی ہے وہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب دیکھے اور پھر گواہی دے۔ مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہو گیا اور کورٹ میں فیصلے کے لیے بلایا گیا، مقدمہ ہوا اور آپ نے جا کے گواہی دی، تو آپ سے پوچھا گیا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے بتایا میں اندور میں تھا، تو آپ کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ تو آپ یا پھر کہیں گے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، سن کر کے گواہی دے رہا ہوں، تو نہیں مانی جائے گی۔ یعنی سنی ہوئی گواہی رد کر دی جائے گی جب تک وہاں دیکھا نہ ہو، دیکھنے والے کی گواہی مانی جاتی ہے۔ ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، سارے نبی سچے، سارے رسول سچے، سب کی گواہی سچی اور سب سچے، مگر سب کی گواہی جو تھی، سب کی گواہی سنی ہوئی گواہی تھی۔ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، سب نے سنا تھا کہ خدا ایک ہے۔ تو اب سب کی سنی ہوئی گواہی تھی۔ معراج کی رات میں خدا نے اپنے محبوب کو بلا لیا، اے محبوب آؤ مجھے دیکھ کے جاؤ، سب کی گواہی سنی ہوئی ہوگی، تمہاری گواہی دیکھی ہوئی ہوگی، اور سب کی گواہی پہ تمہاری گواہی کی مہر لگ جائے گی، تصدیق ہو جائے گی کہ سب کی گواہی سنی ہوئی اور اے محبوب تمہاری گواہی دیکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اور ایک رات میں کیوں ہے معراج؟ تو فرمایا اعلیٰ سرکار نے کہ یہاں معاملہ کیا تھا، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وصال محبوب و محب کا معاملہ تھا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ زیادہ انسب مناسب وقت جو ہے محبوب اور محب کے ملنے کا وقت رات کا مانا جاتا ہے۔ رات کا وقت محبوب اور محب کے ملاقات کا، وصال کا زیادہ بہتر وقت مانا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ محبوب اور محب کے وصال یعنی ملاقات کا وقت، ملاقات کا تھا معاملہ، اس لیے معراج رات میں ہوئی۔ اے محبوب، وصال محبوب اور محب کا معاملہ ہے تو رات میں تشریف لائیں۔ اور فرمایا کہ اگر دن میں ہوتا، معراج ہوتی رات میں ہوئی، اگر دن میں ہوتی تو فرمایا کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی معجزہ عظیم ظاہر کر دیا جاتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی ہے تو خدا کی طرف سے عام عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جب بالکل معجزہ کوئی ظاہر کر دیا جائے عام طریقے سے اور پھر بھی قوم نہ مانے تو اب خدا کی طرف سے عذاب نازل کر، عذاب عام، سب برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ تو اگر معجزہ معراج شریف کا واقعہ دن میں پیش آتا، سرکار دن میں تشریف لے جاتے، سب کی نظروں کے سامنے جاتے اور سب کی نظروں کے سامنے واپس تشریف لاتے، تو یہ بالکل کھلا ہوا سب کے سامنے کا معجزہ ہوتا۔ تو یا تو سب ایمان لے آتے، یا تو سب ایمان لے آتے، یا سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے، یا تو سب ایمان لے آتے یا سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ مگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے لیے ایمان مقدر تھا، کچھ لوگوں کے لیے ایمان مقدر نہیں تھا۔ جو لوگ گستاخ ہو چکے تھے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملنی تھی، ایمان نہیں ملنا تھا، اس لیے دن میں معراج نہ ہوئی، رات میں معراج ہوئی۔ اور یا تو سب ہلاک کر دیے جاتے، یا تو ایمان لے آتے یا سب ہلاک۔ ایمان لانے کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ہو چکا تھا کہ کچھ ایمان لائیں گے، کچھ انکار کریں گے، اور یا پھر ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ حالانکہ خدا نے فرما دیا، اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس میں ہیں، اس امت میں، عذاب نازل نہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ مفہوم آیت کریمہ۔ تو عذاب بھی نہیں آنا ہے، سب کو ایمان بھی نہیں لانا ہے، تو اس لیے دن میں معراج نہیں ہوئی، رات میں معراج ہو رہی ہے، تاکہ جو ماننے والے ہوں گے وہ مان لیں گے، جو منکر ہوں گے وہ جہنم کا انجام وہ بھگتیں گے۔ اس لیے یہ ایمان والوں کے لیے یہ معراج خدا کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تحفہ، اور معراج کی رات میں ہم مومنین کے لیے نمازوں کا تحفہ ملا۔ ہم معراج کا ایک واقعہ اور آپ کو بتائیں کہ جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں،
تو کسی ایک اپنی امت کے عالم کو بلائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم کی روح کو بلایا تھا وہ حضرت امام غزالی تھے۔ امام غزالی کی روح پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے کہا محمد بن محمد غزالی، یعنی والد کا نام، ان کا بھی نام محمد تھا، والد کا نام بھی محمد اور دادا کا نام بھی محمد، تو تینوں نام گنائے، محمد بن محمد غزالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی عالم ہے، میں نے تو صرف ان کا نام پوچھا تھا، اور ان سے کہا امام غزالی سے میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا بھی بتایا، اپنے والد کا بھی بتایا، اپنے دادا کا بھی بتایا۔ تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ خدا نے آپ سے پوچھا تھا، آج جو ہے 16ویں پارے میں تلاوت ہوئی، آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واعوش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ آپ اتنا ہی کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ تو آپ نے وہاں بھی کئی باتیں بتا دی، تو میں نے بھی یہاں پر اس لیے بتا دیا کہ آگے پھر آپ آگے پوچھیں کہ والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، اس لیے میں نے ایک ساتھ ہی سب بتا دیا۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی شان، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، عصائے مبارک سے پشت امام غزالی پر تنبیہ فرمائی۔ تو جب پیدائش ہوئی تو علماء کا بیان ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نشان حضرت امام غزالی کی پیٹھ پہ پشت مبارک پہ موجود تھا، جو معراج کی رات میں واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے منکر ہیں یعنی ان وہابیوں دیوبندیوں نے خباثتیں کی معاذ اللہ، اور معراج شریف کے بارے میں بھی انکار کیا، جسمانی نہیں روحانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ سب طریقہ ابو جہل کا طریقہ ہے کہ حضور سے سنا ابو جہل نے تو ماننے کو تیار نہ ہوا، اور صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو بکر تم نے کچھ سنا؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی جائے، آسمانوں پر جائے اور چلا بھی آئے، زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، کیا ماننے والی بات ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کس نے کہا ہے، کون کہتا ہے؟ تو جب ابو جہل نے کہا کہ تمہارے نبی ایسا کہتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو یہ خدا کی توفیق کی بات ہے کہ ابو جہل سرکار کی زبان سے سن رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، صدیق اکبر ابو جہل کی زبان سے سن رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی کی عظمت وہ ہے کہ یقیناً ماننا ہوگا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تعظیم رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت رسول پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام خبیثوں سے گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔